گھر کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ہمارے بچے ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اگر وہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے تو ہمیں تو تعدیب کرنی پڑے گی, ہمیں تو تنبیہ کرنی پڑے گی. لیکن ماہرین نفسیات کہتے ہیں ایک ہی بات کو بار بار پیسنے سے جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے. اس لیے کسی کی اصلاح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کبھی بولو کبھی نظر انداز کرو. تھوڑا سا آپ لوگ اس طرف سائٹ میں دب جائیں اور آنے والوں کو جگہ دے دیں. ایک مرتبہ تھوڑا سا اور جتنا کھسک سکتے ہیں آ جائیں, قریب آ جائیں, ادھر تھوڑا آ جائیں, قریب آ جائیں. وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی بھی اصلاح کریں تو ان کے عزت نفس کا خیال کریں. ہم لوگوں کے یہاں بچوں کی اصلاح کا بھی طریقہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. کبھی مارے بھی, کبھی غصہ بھی کریں, لیکن کبھی نظر انداز بھی کریں. بار بار بچوں پہ غصہ کرنے کی وجہ سے بچوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں. جب وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں تو پھر ان کے قدم کبھی خودکشی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اصلاح کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو, آخر آپ کا بچہ کتنی بڑی غلطی کرے گا تو آپ کیا سزا دو گے؟ آپ کا بچہ کتنی بڑی غلطی کرے گا لیکن وہ مسجد میں آ کے پیشاب تو نہیں کرے گا. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کیا. لوگ آستینیں چڑھا کر اس کو مارنے کے لیے دوڑے. آقا نے فرمایا رکو, ٹھہرو, نہ مارو. روک دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشاب کرنے دیا اور پھر فرمایا کہ مسجد دھو ڈالو, اور اس کو پکڑ کے فرمایا او اللہ کے بندے یہ مسجد ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ فرما کر کے اس کو رخصت کیا. آپ غور فرمائیں, اصلاح کا انداز ماں باپ کے پاس انتہائی اچھے الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں جو تربیت کرنے والا ہے اگر اس کی زبان میں چاشنی اور شیرنی نہیں ہے, ایک وقت آتا ہے کہ جیسے ہی بچے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ماں باپ سے ان کا ڈسٹینس بڑھ جاتا ہے, ان کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں اور ہم بات بات میں ان کو ڈانٹتے ہیں, بات بات میں ان کو ٹارچر کرتے ہیں. اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ماں باپ سے اولاد نفرت کرنا شروع کر دیتی ہے اور اولاد ماں باپ سے دور ہونے لگتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ ان کا کام ہی ڈانٹنا ہے, یہاں سے تو کبھی پیار نہیں ملا. پھر جب وہ گھر میں قدم رکھتے ہیں تو ذہنی طور پر یوں تیار ہو کر کے آتے ہیں کہ جا کر بڑی بی کی یا بڑے میاں کی تو ڈانٹ ہی سننا ہے. اس طرح کے حالات جو ہے وہ گھروں کے اندر نفرت کے بیج بوتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر جہنم قطع بن جاتا ہے. آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرا بچپنا تھا, میں بچپنے سے حضور کی خدمت میں رہا اور آقا کے وصال تک رہا, لیکن میں نے دیکھا آقا نے کبھی اپنی ذات کے لیے نہ اپنی بیویوں کو ڈانٹا نہ اپنے خادم کو ڈانٹا. حضور نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا اور اصلاح کرنے کا انداز بھی کتنا حسین تھا. فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا, میں انگور لے کر کے, میری امی نے کہا بیٹے جا حضور کو انگور لے جا کر کے پیش کر دے, آقا انگور پسند کرتے ہیں. میں انگور لے کر کے گھر سے نکلا, کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے اگر ان کے ہاتھ میں کھانے کی چیز دے دی جائے تو بچے کھاتے کھاتے جاتے ہیں, یہ ان کی عادت ہے. حتیٰ کہ نمک بھی اگر بچوں سے آپ منگوائیں تو وہ رستے سے آتے آتے, پہلے اب تو پیکنگ میں آتا ہے نمک, پہلے بچپنے میں بچے, ہمارے بچپنے میں خود اگر نمک چھٹا لانے کے لیے گئے تو رستے سے آتے آتے بچے نمک چاٹتے ہوئے آتے تھے. کھلا ہوا نمک ہے, وہ بچے نمک بھی چاٹتے ہوئے آتے ہیں. جو چیز آپ ان کو دیں گے وہ کھاتے ہوئے لے جائیں گے, یہ بچوں کی فطرت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں چونکہ فطرت مکے کے بچے کی بھی وہی فطرت, مدینہ طیبہ کے بچے کی بھی وہی فطرت, مالیگاؤں کے بچے کی بھی وہی فطرت. فطرت سارے انسانوں کی یکساں ہے اور اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے. انس بن مالک نے ایک انگور منہ میں ڈالا, لذت آئی, دوسرا ڈالا, تیسرا ڈالا اور چلتے رہے
اپنی دھن میں. بچوں کو تو دور اندیشی ہوتی بھی نہیں, بچوں کو تو خیال دور کا ہوتا بھی نہیں. کھاتے رہے یہاں تک کہ بارگاہ رسالت میں پہنچنے تک سارے انگور ختم کر ڈالے اور لے جا کر کے کہا حضور میری امی نے انگور دیے ہیں. تو آقا نے انگور کو دیکھا کہ وہاں تو انگور ہے ہی نہیں بلکہ وہ انگور کی ڈنکالیاں موجود ہیں. حضور نے فرمایا او دو کان والے, یہ تنبیہ کا انداز. سوچو حضرت انس ابن مالک اپنے بڑھاپے میں یہ بیان کرتے ہوئے مسکرا دیتے تھے کہ حضور نے مجھ سے کہا تھا او دو کان والے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ماں باپ کا اولاد کو پیار دینا بہت ضروری ہے. ہم اپنی اولاد کو پیار نہ دیں گے تو کون پیار دے گا؟ لیکن اب پیار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو گناہوں کے آلات لا کر کے دے دیں. پیار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو محبت میں بگاڑ دیں. پیار دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ جو ناجائز مطالبات کرے وہ سارے ناجائز مطالبات آپ پورے کریں. پیار دینے کا مطلب یہ ہے اللہ کی حد میں رہ کر کے پیار دے. جب بچوں کے قدم دیکھیں کہ ان کے قدم بہک رہے ہیں, ان کے قدم بہکنے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت برے حالات ہو سکتے ہیں. میں اس لیے ہم نے آج عورتوں کو بالخصوص آنے کے لیے منع کیا کہ اکثر جو خودکشی کی واردات ہوتی ہے اس میں ایک بڑا رول کس چیز کا ہے. بچے جب جوانی کی ابتدا میں قدم رکھتے ہیں تو وہ سن بلوغ کو جب پہنچتے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں بہت پاکیزہ سوچ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی پاکیزہ سوچ کے ساتھ سنیں. حالات اور وقت مجبور کرتے ہیں, آدمی مجبور ہوتا ہے اصلاح کے لیے تبھی بولتے ہیں ورنہ بولنے کا شوق نہیں. اللہ گواہ ہے کہ ہم نجی محفلوں میں بھی ان گفتگو کو پسند نہیں کرتے, لیکن چونکہ حالات پیش کرنا